اچھا ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ انسان مرتا ہے تو اس کا ایک سرٹیفکیٹ بنتا ہے, انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک سرٹیفکیٹ بنتا ہے ریاست میں, اور انسان کی شادی بھی ہو تو بھی ایک سرٹیفکیٹ بنتا ہے, اور ان سرٹیفکیٹس کی مختلف فیس ہوتی ہے مختلف یونین کونسلز میں, ٹھیک ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی یونین کونسل میں کتنی فیس تھی, سر آپ بتائیے گا ذرا. اچھا میں نا جب جیتا تو جو مجھے فیس کرنا پڑ رہا تھا وہ لوگ کہتے تھے کہ وہ سیکٹری یونین کونسل جو ہے وہ پیسے بڑے لیتے ہیں. اچھا یعنی سرکاری فیس تو 100 روپیہ تھی تو وہ اسے 500,000. اب غریب آدمی کے لیے جس میں لوور کلاس سے میں جیتا, جس حلقے سے میں جیتا وہ میرے شہر کا سب سے پسماندہ اور غریب حلقہ تھا اور میں وہاں سے جیتا تھا. اب لوگوں کے لیے 1000 1500 2000 بڑی اہمیت کے عمل تھے. تو سب سے پہلے تو میں نے یہ نکار رجسٹرار کو بلایا, وہ کہتے تھے جی یہ بڑے پیسے لیتے ہیں. وہ میں نے ایک سرٹن اس کی فیس انہوں نے کہا جی کہ بس اس سے باہر جائیں گے آپ. پھر میں نے سیکٹریز کو کہا کہ آپ نے یار وہ جو سرکاری فیس ہے بس وہ لینی ہے. پھر میں نے لکھ کے بھی لگایا ہوا تھا, پھر لوگوں سے لیتے تھے وہ. پھر میں نے سیکٹری چینج کروائے, 1 2 3 جو آئے بھاگ جائے. تو وہ پھر نہ میں نے کہا یار یہ ایسے بات ٹھیک نہیں چلنی. پھر میں نے کہا کہ آپ فیس ہی معاف کر دو. اچھا فیس معاف کر کے میں لکھ دیا کہ ایک پیسہ نہیں دینا کسی نے. اور یہ پنجاب پورے میں پنجاب پورے پاکستان میں کہتا ہوں لوکل سسٹم میں نہیں ہوا ہوگا. تو مجھے سیکٹری نے کہا, میں نے کہا یار مہینے کے کتنے پیسے بن جائیں گے؟ اس نے کہا بڑھ سکے 20-25 ہزار مہینہ بن جائے گا, بڑا بھی بنا تو میں نے کہا اتنے میں پے کر دیا کرو کوئی بات نہیں. اچھا آپ نے اپنی جیب سے دیے؟ ہاں. تو وہ میں مہینے بعد جتنی ڈیتھ ڈیورس برتھ سرٹیفکیٹ بنتے تھے نا وہ میں اپنی جیب سے مہینے بعد اس کو پیسے دے دیتا تھا. اب وہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ فری بن رہے ہیں تو وہ ریشو بڑھ گئی, شاید بچے بھی پیدا زیادہ ہونا شروع ہو گئے اور جو پرانے ہوں گے وہ بھی آ گئے. اچھا وہ پھر 40,000 سے زیادہ تجاوز کر گیا. اور مجھے یاد ہے کہ میں 2.5 سال کو 45,000 اپنی جیب سے دیتا رہا. اب میں نے کہا بھائی وہ یوٹرن تو نہ لوں تو وہ میں نے پھر اس کو 2.5 سال میں نے دیتا رہا لوگوں کو. اور میں بتاؤں آپ کو کہ مجھے خوشی ہوتی تھی جب لوگ جاتے تھے نا وہاں سے بنا کے تو وہ دعائیں دیتے تھے. یعنی اگر غریب ایک دہاڑی دار ہے تو اس کی 500 روپے دہاڑی ہے, تو اگر اس سے 1,000 روپیہ لے لیا جائے تو اس کو آپ امیجن کریں گے کیا ہوگا. بالکل. تو یہ میں نے یہ میرا میں سب سے جو خوش تھا نا اپنے اس کام پہ تھا. روڈز گلیاں تو بنتی ہیں, میں جو سب سے خوش تھا وہ اسکول میں نے جو بچوں کے لیے فرنیچر کے انتظامات کریے, جو میں نے اسکولوں کی اپ گریڈ ایڈیشن کرائی, میں نے جو وہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے, جو پانی گندا تھا میرے علاقے میں لوگوں کو صاف پینے کا پانی مہیا کیا. میں نے یہ جو میں آپ کو یہ فیسز کہہ رہا ہوں, یہ فیسیں میں نے جو جیب سے پے کی, لوگ آتے تھے بنوا کے چلے جاتے تھے. پھر اب کیونکہ اب کام جلدی بھی ہو رہے تھے, وہ اس لیے کہ سیکٹری صاحب کو پیسہ تو ملنا ہی نہیں سرکاری بندے کو. اب وہ کہہ رہا تھا یہ بنا کے تو جائے, یہ آیا تو بنا دے. پہلے ہوتا تھا اس کو کہتے کل آنا, 2 دن لگیں گے تمہارا, یہ مسئلہ ہے پیسے دو. اب اس کو پتا تھا پیسے تو لے ہی نہیں سکتا میں, تو اس نے کہا کیا بیچارے کو دوبارہ لانا, آؤ بنا کے. تو اب اس یونین کونسل کا کیا حال ہے, کیا ابھی بھی پیسے آپ ہی دے رہے ہیں؟ نہیں, اب جب سسٹم ڈیزالو ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر ڈیفینیٹ وہ کارپوریشن اپنے لے لی. سنا ہے کہ بلدیاتی نظام پھر سے آ رہا ہے. ہاں اب اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا. دوبارہ ہم نے نہیں دوبارہ میرا پلان ہے کہ یہ فیصلہ نہ کروں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ اچھا نہیں آپ نے ایک اور ذکر کریں, ایک سیکنڈ میرج سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے. وہ کون سا ہوتا ہے؟ جب وہ ڈیورس ہو جاتی ہے نا تو تب ہم ایک سیکنڈ میرج سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. وہ اگر کسی کے پاس نہ تو وہ شادی نہیں کر سکتا, کرے گا تو 3 سال اس کو سزا ہوگی. اچھا ہاں. تو وہ اکثر پھر لوگ آتے تھے تو اس کی میعاد ہوتی 3 مہینے کہ 3 مہینے سے پہلے ہم اس کو سیکنڈ میرج سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. وہ ہوتا ہے مؤثر سرٹیفکیٹ, یعنی وہ ہم آپ کو جو جس کی ڈیورس ہوتی ہے دونوں کو دیتے ہیں کہ جائیں اب آپ دونوں کی شادی ختم تو آپ نہیں کر لیں. لیکن وہ ڈیورنگ پروسیس 3 مہینے کا پروسیس ہمیں قانون کہتا ہے کہ ہم نے 3 مہینے تک ہیئرنگ کرنی ہے. ہاں ہیئرنگ کرنی ہے, وہ ہم 3 مہینے کے لیے کرتے ہیں. وہ کورٹ لگتی ہے باقاعدہ, ہم کورٹ میں اس کو عدالت ہوتی ہے ہماری. تو وہ بعض لوگ آتے تھے تو خواتین بھی آتی تھیں, مرد حضرات بھی آتے تھے. سر مرد تو پہلے شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں جی دونوں نہیں کر سکتے قانون میں جب تک شریعت میں تو ہے نہیں شریعت دیکھیں شریعت میں بھی تو جب تک عدت پوری نہیں ہوتی شادی تو نہیں کر سکتا مرد بھی. لیکن مرد کے لیے مختلف فقہ کے مختلف قوانین ہیں, اصول ہیں. لیکن جو اب گورنمنٹ آف جو اسٹیٹ آف پاکستان نے ڈکلیئر کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جب تک آپ کے پاس سیکنڈ میرج یعنی آپ کے پاس مؤثر سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا یونین کونسل کا, تب تک آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. اچھا سن لیجئے بھائی, سارے دوسری شادی کرنے والے 3 ماہ تک انتظار کرنا ہوگا. ہاں جی. اچھا تو اس کے لیے لوگ آتے تھے نا جی کہ جناب تو جلدی کر دیں, تو یہ کر دیں. میں نے کہا نہیں اس کے لیے پھر جیب گرم کرنے کی آتے تھے. کئی لوگوں کا کوشش ہوتی تھی کہ وہ کھانا شانا کھلائیں, آپ برسا ہمارے گھر آئیں. اچھا. تو پھر جناب ہم آپ کو ووٹر ہیں. کچھ خواتین بھی آ جایا کرتی تھیں
کہ جناب ہمیں دے دیں، جلدی بنا دیں. ایک مجھے واقعہ یاد ہے، خاتون آئی، انہوں نے کہا جی میں نے کینیڈا جانا ہے تو میں 3 مہینے انتظار ہی کر سکتی. تو میں نے کہا میڈم آپ کے کینیڈا کے لیے قانون نہیں بدلا جا سکتا. تو اس نے کہا پتہ نہیں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں سارے. اچھا وہ آنٹی مجھ سے بڑی تھی شاید عمر میں تب، تو وہ مجھے کہتی ہیں انکل آپ عجیب آدمی ہیں. Oh my God! تو وہ ایسے سے انٹرسٹ. اچھا میں ایک اور واقعہ بتا دوں، وہ ہمارے پاس ڈینگی ٹیم آئی، گورنمنٹ نے ہمیں خواتین دی، ڈینگی گورنمنٹ نے ڈینگی نہیں گورنمنٹ لاروا چیک کرتی خواتین. تو یہ ہمارے پاس 6-7 خواتین آئی ہوں تو جوائننگ کی. میں آفس گیا تو وہ یعنی ایک ہوتا ہے نا وہ ینگ گریجویٹ پاس نیولی ان کو رکھا گیا اس میں ڈینگی میں. تو میں اپنے آفس میں گیا تو وہ ایسے چشمے لگا کے نا، تو وہ آفس میں نے کہا یار آفس میں خیر ہوتی یہ کیا ہوا ہے. تو میں بیٹھ کے جا کے میرے سیکٹری آیا تو اس نے کہا سر یہ میں نے کون ہے باہر، اس نے کہا سر یہ ڈینگی ٹیم ہے. تو میں نے کہا یہ مجھے تو سارے فلم سٹار لگ رہے ہیں. میں نے کہا بلائیں، وہ آئے سائن شن کیے. میں نے کہا جوائننگ، میں نے کہا اچھا جی کام شام کریں سارے تو ٹائم سے آئیں تو ٹائم سے جائیں. اب ہوا یہ کہ اب انہوں نے نا وہ آنا جانا ان کا نا اچھا ویسے آفس رنگین ہو گیا، لوگ بڑے خوش تھے، لوگ آ جا رہے تھے، سیکٹری بھی بڑے ہیپی تھے سارے لوگ نا. تو وہ میں نے آیا تو ماحول جو نا اس کا آفس کا جو ڈیکورم ہے وہ مجھے لگ رہا تھا اوپر نیچے ہے. تو میں نے پھر انہیں کہا جی کہ ایک آپ کا پورا پراپر ڈریس ہوگا اور آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، یہاں سے آپ نے کہیں جانا نہیں، اور آپ نے اتنے بجے آپ نے فیلڈ میں جانا ہے. اب نا مجھے وہ انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ سر ہم دور سے آتی ہیں، ایک دن ریلیف دے دیں، 2 دن، ایک دن یہ آئے گی، ایک دن یہ نہیں آئے گی، ایک دن یہ آئے گی، ایک دن یہ نہیں آئے گی. تو وہ سفارشیں شروع ہوگی لوگوں کی کہ سر یہ ذرا 9 بجے نہیں یہ 11 بجے آئے گی، سر یہ 1 بجے آئے گی، سر اس کو 2 بجے واپس بھیج دیں. تو میں نے اچھا میں 2 چیزوں پہ تو بلیو کرتا ہی نہیں، ایک سفارش پہ اور ایک کرپشن پہ. یہ میں پھر 0 ٹالرنس ہے میری. تو وہ میں نے کہا یار یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے. تو میں نے نا انہیں کہا کہ آپ نا اچھا میں نے ریلیف اچھا نہ دیا تو میں نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا. میں نے سیکٹری کو کہ سختی کرو، انہیں کہا کہ صبح 9 بجے جانا اور 5 بجے فیلڈ سے آف ہوئے انہوں نے اور پوری رپورٹ دیں گے. کوئی ڈینگی نکلا تو ان کو لڑا دیں گے ڈینگی. اچھا نا وہ میں بیرون ملک دورے پہ چلا گیا تو میں واپس آیا تو آفس کا جو ماحول ہے نا وہ افسردہ تھا. اچھا. تو میں نے کہا میں آیا تو 1-2 نا کوئی 50+ آنٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو 2-3 میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئی ہیں. تو وہ بیچارے سیکٹری پہلے جو بڑی پرفیوم لگا کے آتے تھے وہ بیچارے بھی برے راہ سے کرسیوں پڑے ہوئے تھے. تو میں گیا تو میں نے کہا کیا ہوا ہے، کہتا سر وہ تمام ٹرانسفر کرا گئی ہیں یہاں سے. ہمیں نہیں یہ چاہیے. تو اب انہوں نے شہر کی جو سارے جو ریٹائر ہونے والی آنٹی تھا وہ بھیج دیا ہمارے پاس. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہوتے رہتے تھے جن کو پھر ساتھ میں انجوائے بھی کرتے تھے اور ساتھ میں کام بھی کرتے تھے. اچھا سر، جب آپ چیئرمین انوائرمنٹ تھے تو آپ نے انڈسٹری کو بند کر دیا تھا، یہ کیا واقعہ ہے؟ اور میں نے سنا ہے کہ آپ صرف 1.5 ماہ کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے، تب آپ نے ریزائن کر دیا تھا بعد میں. ہاں میں جب چیئرمین انوائرمنٹ بنا تو یہ گجرانوالہ شہر جو انڈسٹریل سٹی ہے، تو وہ آپ کبھی گجرانوالہ بالخصوص میرے حلقے میں جائیں نا تو آپ کو ایسا لگے اب شو گران آ گئے ہیں دن کے ٹائم. اچھا. کاغان آ گئے، ناران آ گئے، بادل. تو وہ بادل بارش کے لیے ہوں گے، وہ دھوئیں گے. اچھا. شاید آپ گاڑی بیٹھے ہوں اے سی چل رہا تو آپ کو فیلنگ آئیں گی کہ وہ یہ تو بڑا باہر کا ویدر بڑا خوبصورت ہے. جو ہی آپ شیشہ اتاریں گے تو آپ کو تیزاب اور مختلف دھوئیں کی اسمیل آئے گی اور بالکل بلیک بادل ہوتے تھے. تو وہ میرا اچھا یہ میرا بڑا میں بھی اسی حلقے میں پہلے رہتا تھا، اب بھی اس وہیں رہتا ہوں. تو مجھے تھا یہ کہ وہ وہاں کے ہمارے بچوں کے ہاتھ کالے، اور اس کے بعد اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کپڑے سکھانے کے لیے چھتوں پہ ڈالتے ہیں، وہ ڈال نہیں سکتے تھے وہ دھوئیں کی وجہ سے. ہاں اب ہمارے جو لوور کلاس لوگ ہیں اے سی تو نہیں ہوتے گرمیوں میں، انہیں چھتوں پہ سونا ہوتا تھا. تو وہ چھتوں پہ سوتے تھے. تو صبح مجھے اکثر خواتین حلقے میں ملا کرتی تو کہتی بٹ صاحب صبح سے بندے وے کے ڈر جانے ہیں. وہ بندے کہتے ہیں بڑھیاں وے کے ڈر جانے ہیں. تو میں نے میں نے کہا اچھا یار کرتے ہیں کچھ. اچھا میں نے اب یہ کانسیپٹ لیا ہوا تھا. تو میں نے نا جی جب مجھے چیئرمین انوائرمنٹ بنایا گیا تو بنایا تو مجھے انہوں نے ایک پلان سے تھا کہ اب یا کو، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ یا کارپوریشن کے مسائل کو زیادہ دیکھ رہا ہے، اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. اچھا. تو میں خود بھی میں خود سے ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عہدہ خود سے نہیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے، میرا خیال ہے. تو میرے دل میں ضرور تھا کہ مجھے ایک بار انوائرمنٹ چیئرمین بنایا جائے تو میں ایک دفعہ یہ نا ڈیزاسٹر میں چاہوں یہ ان کا نشر کر دوں. اچھا وہ آپ کی خواہش پوری ہو؟ ہاں وہ مجھے جب انہوں نے نوٹیفائی کیا نا گورنمنٹ پنجاب نے، تو میں نے جناب پھر نا میں نے ڈنڈا پکڑ لیا. 18 دن کام کیا اور 18 دن میں پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ایک ایسا میں نے 600 سے زیادہ یونٹ کو سیل کیا جو موت بانٹتی بٹیاں تھیں نا جی، جس سے کینسر، ہیپاٹائٹس جیسے موذی مرض
اور زمین کے نیچے پانی گندا ہو رہا تھا. یہ اسموک جو آتی ہے آپ کا اسموک آ گئی ہے تو وہ اسی کی وجہ سے آتی تھی. تو وہ میں نے 600 یونٹ بند کیے اور جس میں سے بہت بہت بڑے یونٹس بھی تھے ان کو بھی میں نے سیل کیا. اچھا وہ پھر بند ہی رہے یا کھل گئے؟ نہیں وہ ہوا یہ کہ پھر کیونکہ ڈیفینس منسٹر وہاں کے تھے, ڈپٹی کمشنرز تھے, وہ جو میں نے ریونیو جنریٹ کر کے دیا کارپوریشن کو 18 دن میں جناب کو 70 لاکھ کے قریب جرمانے کیے لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ دھواں جو ہے نا جو کاغان نران تھا نا وہ اب پنڈی بن چکا تھا, یعنی بادل کم ہو چکے تھے. تو لیکن وہ جب 1.5 مہینے بعد مجھے فیل ہوا کہ میں اپنے آفس گیا ایک دن تو وہ سرکاری فون پی این تو وہ پروٹوکول سارا میرے پاس اور بھی سرکاری آفس تھے تو میں انوائرمنٹ کے بھی جاتا تھا. تو وہ جب میں گیا تو میں نے پہلے فون کیا پولیس والوں کو کہ آئے آپریشن پہ جانا ہے. تو انہوں نے کہا سر آج ہم بزی ہیں. میں نے کہا بزی ہیں آپ تو میرے ساتھ ایلوکیٹ کیا ہوا ہے پولیس والوں کو. تو کہا نہیں سر آج ہم کہیں اور جا رہے ہیں. پھر میں نے انوائرمنٹ عملے کو فون کیا, انوائرمنٹ کہنا سر اسی ہم آج کہیں اور جا رہے ہیں. پھر میں نے کارپوریشن کے عملے کو کہا وہ کہیں اور. 3-4 اس میں محکمے جو ہے نا ڈپارٹمنٹس انوالو ہوتے ہیں آپریشن میں, میں نے اکیلے تو نہیں جانا ہوتا تھا. تو وہ میں نے 1 دن فون کیا 2 دن فون کیا تو مجھے فیل آئی کہ یہ اب نا انتظامی ہاں اب یہ مافیا مل چکی ہے. تو میں نے نا وہ کاغذ پکڑا اور میں نے ریزائن کی میں نے وجوہات انتظامی امور کی عدم جو دلچسپی اور تعاون کی لکھا. تو میں نے ریزائن کیا تو مجھے دوستوں نے کہا یار بٹ صاحب آپ اتنا اچھا عہدہ چھوڑ رہے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو, انجوائے کریں اس کو. تو میں نے کہا کہ یار مجھے میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں اپنے اس عہدے کے ساتھ نا میں انصاف نہیں کر پا رہا. یعنی میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور میں فیکٹری سے دھواں نکل رہا ہے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں سیٹ پہ بیٹھا رہوں. تو وہ میرے خیال میں یہ بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی پاکستان میں کوئی ریزائن کرتا ہو. تو آپ یہ گجرات کی تاریخ دیکھیں گے میں نے انوائرمنٹ سے ریزائن کیا کہ میں عہدے سے, اور میں نے لکھا اپنے اس میں ریزگنیشن میں کہ میں اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا تو میں نے اسے ریزائن کر رہا ہوں. تو ورنہ لوگ اچھا اسی چیئرمین انوائرمنٹ بننے کے لیے پھر لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے کہ ہم نے بننا ہے. اور میں اسے اہم بات بتا دوں, مجھے تب ڈی او انوائرمنٹ نے کہا ان کے بٹ صاحب کہ 15 لاکھ روپے مہینہ ہم آپ کو دے دیں, یہ کریں گے خاموشی سے آپ آفس بیٹھیں بس. اچھا یعنی گجرات انڈسٹریل سٹی ہے, ہم فی فیکٹری سے 2-3 ہزار لگائیں گے, یہ 5,000 فیکٹری ہے, 15 لاکھ آپ کو ماہانہ مل جائے کرے گا. بس آپ نے چپ کر کے ہاں چپ. پھر میں نے ریزائن اسی لیے کیا, میں نے کہا یہ مجھے بیچ نہ دیں. تو یہ تو میری ڈگنیٹی تھی. تو میں بڑی عزت سے ریزائن کر کے آیا. تو پھر شہریوں نے جاج بھی کیا کہ بٹ صاحب واپس آئیں. تو میں نے کہا نہیں یار جب تعاون نہیں کر رہے تو میں نہیں انصاف کر پا رہا. اور میں یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں, گجرانوالہ میں 83 میں ایک زو کی لینڈ ریکوائرڈ کی گئی تھی. اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک یہ اور بالخصوص گجرانوالہ میں یا پنجاب کا تھا کہ وہ 20 ایکڑ زمین زو کے لیے شہر کے وسط میں تھی اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. 75 میں وہ خریدی گئی, لوگ بھول گئے. وہاں پہ 2-2 ایکڑ پہ فیکٹریاں بنی ہوئی تھی, گھر بنے ہوئے تھے, لوگ بھول گئے تھے. مجھے ایک بندے نے گزرتے ہوئے کہا سر یہ فائل پڑھ لیں. میں نے دیکھا زو لینڈ وہ بھی 75 میں پرچیز ہوئی ہے اور وہ ہمارا زو ہے گجرانوالہ کے لیے 20 ایکڑ شہر کے اندر. اچھا پھر وہ آپ نے چھڑوایا. وہ میں نے نیب میں گیا جناب, میں اس میں کمپلیننٹ تھا, میرے نام پہ میں مدعی ہوں اس میں. اور میں نے اس کیس کے لیے 2 سال میں لاہور سے گجرانوالہ روڈ روز آتا جاتا تھا. اور 2 سال بعد پھر اللہ نے میری مدد کی اور وہ لینڈ جو ہے وہ چھڑوائی گئی. وہاں پہ فیکٹریاں مسمار کی گئی, 2-2 ایکڑ پہ فیکٹریاں سی, ملین ٹریلین لوگ تھے وہ. انہوں نے مجھے تھریٹ کیا, پیسوں کی آفر. میں نے کہا نہیں یہ زو میرے شہر کے بچوں کا ہے, میں اس کو لے کروں گا. اور الحمدللہ وہ زو تو نہیں بن پا رہا لیکن وہ پارک شہر کے وسط میں جہاں پہ کوئی بچوں کے لیے انٹرٹیننگ جگہ نہیں تھی, وہاں پہ پارک بن گیا کچھ 4 ایکڑ کے اوپر. باقی جگہ پہ کچھ اور چیزیں بن رہی ہیں, کوئی ریسکیو 122 کا ادارہ بن گیا ہے, کہیں پہ کچھ اور آفیسز بن گئے. یعنی گورنمنٹ کی ہی آپ یہ دیکھیں کہ 75 سے آن ورڈ کتنے سال ہو گئے ہیں اور اس شہر میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی. اچھا یہ وہ لینڈ مارک ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یاد رکھے جائیں گے گجرانوالہ میں. اور میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی, اور میرے خیال میں یہ میرے اعزاز کی بات نہیں, بہت سے لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ یار کام کرنے سے ہو بھی سکتے ہیں لیکن آپ جب پوری دل فشانی سے کرتے ہیں تو پھر ہوتے ہیں. سر تو آپ اپنے دیکھنے والے جو ویورز ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے ان پہ؟ بس میرا ان سے کہنا یہ ہے کہ آپ جب پولیٹیکلی جو ووٹ کرتے ہیں نا, جو ووٹ ہے, جو ووٹر ہے, ہم اور آپ کہتے ہیں کہ احتساب کے ادارے کام کیوں نہیں کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کا سب سے بڑا ادارہ یہ عوام خود ہے. جب ہم برادریوں, پارٹیوں, مسلک کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں تو پھر مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمارا کام ہے کہ ہم کھڑے ہونے والے امیدواروں کا موازنہ کریں کہ ان میں اچھا کون ہے, ان میں برا کون ہے. تو یہ یہاں پہ جب تک یہ کرائٹیریا نہیں بنے گا, جب تک ووٹر اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانے گا تو پھر تب تک تبدیلی نہیں آئے گی. حقیقی تبدیلی جو ہے وہ اسی سے آئے گی کہ ووٹر اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور میرٹ پر ووٹ دے. یہ نہ ہو کہ اس کا ابے ابھی اسی پارٹی میں تھا, اس کا دادا بھی اسی پارٹی میں تھا, اس نے بھی اسی پارٹی میں مرنا ہے, یہ چھوڑ دیا جائے.
بس یہ میرا پیغام. بالکل جی، بہت اچھا پیغام دیا آپ نے کہ باپ دادا جس کو ووٹ دیتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اسے ہی ووٹ دو، آپ حقدار کو ووٹ دیجئے، آپ میرٹ پہ ووٹ دیجئے، تاکہ جو نمائندے آپ سلیکٹ کرتے ہیں بعد میں آپ یہ نہ کہہ سکیں یار پتہ نہیں کس چول کو سلیکٹ کر لیا ہے جو یہ کام ہی نہیں کرتا. تو چونکہ آپ کا ووٹ اہم ہے، آپ نے انہیں سلیکٹ کرنا ہے، الیکٹ کرنا ہے، تو کیجئے، لیکن خدا را میرٹ پر. کیسا لگا آپ کو یحییٰ بٹ کے ساتھ ملنا، ان کی باتیں کیسی لگی؟ میں نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور دیکھتے رہیے اسٹے ود آمنہ. اللہ حافظ.